بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہ سوال بظاہر بہت سادہ ہے، مگر اسلامی تاریخ میں شاید ہی کوئی لفظ اتنا متنازع اور اتنا سیاسی بنا ہو جتنا لفظ اہل بیت بنا۔ ہم جب اہل بیت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین رضی اللہ عنہم کے نام آتے ہیں۔ ان سے محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے اور ہونی چاہیے۔ ان کی عظمت سے انکار کوئی صاحب ایمان نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن جب اہل بیت کہتا ہے تو اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ کیا قرآن کا اہل بیت وہی ہے جو بعد کی روایتوں، چادروں، نسبی دعووں کے ذریعے ہمارے ذہن میں بنا، یا قرآن کا اپنا ایک الگ تصور ہے جسے بعد کی تاریخ نے آہستہ آہستہ ڈھک دیا، پوری طرح ڈھک دیا؟ کبھی کبھی ایک لفظ قرآن سے نکلتا ہے، پھر روایت اسے اوڑھ لیتی ہے، سیاست اسے پہن لیتی ہے، تصوف اسے خرقہ بنا دیتا ہے۔ اہل بیت کا لفظ بھی ایسا ہی ایک لفظ ہے۔ قرآن نے ایک گھر دکھایا تھا، تاریخ نے اس پر چادر ڈال دی۔ آئیے پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ احزاب میں خطاب شروع ہوتا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ قرآن ازواج نبی سے کہتا ہے کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم تقوی اختیار کرو۔ پھر انہیں وقار، پاکیزگی، نماز، زکوٰۃ، اللہ اور رسول کی اطاعت اور گھروں میں رہنے کے آداب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر اسی سیاق میں آتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے، علائشات کو دور کرے، اے اہل بیت، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اور اس کے فوراً بعد قرآن دوبارہ انہی گھروں کی طرف لوٹتا ہے، انہی گھروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت پڑھی جاتی ہے۔ یہاں آیت کا داخلی سیاق بہت صاف ہے۔ آغاز ازواج نبی سے ہے، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی ہے، اور ان گھروں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں آیات الہی پڑھی جاتی ہیں، حکمت کی تعلیم ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، وحی کا ماحول ہے۔ اسی لیے قرآن کا اہل بیت سب سے پہلے وحی کا گھر ہے۔ یہ کوئی شاہی گھرانہ نہیں، کوئی سیاسی خاندان نہیں، کوئی موروثی سلطنت نہیں، یہ رسول کا گھر ہے، جہاں آیات کا نزول ہوتا ہے، حکمت پڑھی جاتی ہے، اور زندگی کا معیار عام لوگوں سے بہت بلند رکھا جاتا ہے۔ قرآن کا اہل بیت شرف ضرور ہے، مگر اس کے ساتھ جواب دہی ہے، غربت ضرور ہے، مگر اس کے ساتھ تقوی ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو نسبی تقدس کا مرکز نہیں بنا رہا، وہ اخلاقی ذمہ داری کا مرکز بنا رہا ہے۔ مگر بعد کی تاریخ میں ایک دوسری تصویر سامنے آتی ہے، ایک چادر آتی ہے، کسا، اور وہ چادر رفتہ رفتہ قرآن کے تصور اہل بیت کو اس طرح ڈھک دیتی ہے کہ عام ذہنوں میں اہل بیت کا مطلب نبی کا گھر اور وحی کا مسکن نہیں، بلکہ اس سے مراد علی، فاطمہ اور حسن حسین لیے جانے لگتے ہیں۔ حدیث کسا کا معروف مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسن، حضرت حسین، فاطمہ اور علی کو اپنی چادر میں داخل کیا اور آیت تطہیر پڑھی، وہی آیت تطہیر جس کا ابھی میں نے ترجمہ کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے، اے اہل بیت، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہ روایت اہل کسا کی روایت کہلاتی ہے۔ اس روایت سے محبت پیدا ہوتی ہے، قربت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اہل کسا کی عظمت سامنے آتی ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں یہ پوچھا جائے کیا
یہ چادر قرآن کے اصل سیاق کو بدل سکتی ہے؟ کیا اس چادر کے آنے کے بعد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے آیت شروع ہوئی تھی اور جن کے گھروں کا ذکر آیت کے بعد بھی ہے، پس منظر میں چلی جائیں گی؟ ہم حدیث قصہ کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہے، ہم آل فاطمہ کی عظمت کا انکار بھی نہیں کر رہے، ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ چادر کب قرآن کے تصور اہل بیت پر حاوی ہو گئی؟ قرآن کا گھر جو وحی کا گھر ہے، رسول کا گھر ہے، جہاں ان کی بیویاں رہتی ہیں اور جنہیں اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، وہ روایت کی چادر کے زیر اثر اسی پس منظر سے کیسے کچھ اس طرح غائب ہو گیا کہ اب عام مسلم ذہنوں میں اہل بیت کا لفظ آتے ہی علی، فاطمہ اور حسن حسین کے نام آنے لگتے۔ روایت کی اس چادر نے قرآن کے اصل سیاق پر، اصل کنٹیکسٹ پر کیسے پردہ ڈال دیا؟ اور پھر یہ چادر ایک جگہ نہیں رکتی، یہ چادر ایک جگہ نہیں رکتی۔ آل عباس کے حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور ان کی اولاد پر چادر ڈالی اور دعا فرمائی، فَأَلْبَسْنَا كِسَاءً ثُمَّ قَالَ اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاہرة وباطنة لا تغادر ذنبا۔ اے اللہ، عباس اور ان کی اولاد کی ظاہری و باطنی مغفرت فرما اور ان کی اولاد میں ان کی حفاظت فرما۔ یہ دعا اور فضیلت کی روایت ہے، مگر اسی روایت کے ساتھ ایک اضافہ بھی نقل ہوا ہے کہ خلافت کو ان کی نسل میں باقی رکھ۔ بہت سے اہل علم نے اس اضافے کو تسلیم نہیں کیا ہے، کہا کہ یہ اضافہ مستند نہیں ہے۔ یہاں ہمارا نقطہ یہ نہیں ہے کہ آل عباس کے لیے خلافت ثابت ہو گئی، نقطہ یہ ہے کہ چادر یہاں بھی ایک خاندان کی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یعنی چادر ایک کنٹیسٹڈ سمبل بن گئی ہے۔ ایک طرف اہل کسا کی چادر ہے جس سے آل فاطمہ کی فضیلت کا دائرہ بنتا ہے، دوسری طرف آل عباس کی چادر ہے جس سے بنو عباس اپنی نسبت، قربت، فضیلت اور پھر حکومت کو جائز ثابت کرنے کی بنیاد بناتے ہیں۔ جب چادر اتھارٹی کا ذریعہ بن جائے تو ہر خاندان اپنی چادر لائے گا، اور یہی ہوا۔ بنو عباس نے امویوں کے خلاف اپنی دعوت میں آل محمد کی زبان استعمال کی، آل محمد کا لفظ استعمال کیا۔ اموی حکومت سے ناراضی تھی، اہل بیت کے حق کا سوال تھا، آل محمد کی طرف لوٹنے کا نعرہ تھا، لیکن جب انقلاب کامیاب ہوا تو خلافت آل فاطمہ کو نہیں ملی، آل عباس کو ملی۔ یہاں سے اہل بیت کا سوال صرف نبی کی ذریت سے محبت کا سوال نہیں رہا، یہ خلافت کا سوال بن گیا، سیاست کا سوال بن گیا، پولیٹکس کا مسئلہ بن گیا، حق حکومت کا سوال بن گیا، نسب اور قربت کے ذریعے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی پیدا کرنے کا سوال بن گیا۔ عباسیوں کی صرف حکومت نہیں چاہیے تھی، انہیں یہ بھی دکھانا تھا کہ وہ رسول اللہ کی میراث کے امین ہیں، لہذا آثار نبوی سامنے آتے ہیں، بردہ، ردا، عصا، تلوار، چادر اب روایت کی چادر نہیں رہتی، یہ چادر دربار کی ردا بن جاتی ہے، اس لیے کہ اب اس چادر سے خلافت کا استحقاق ثابت ہو رہا ہے۔ لہذا جب خلیفہ ردا، عصا، تلوار اور دوسرے آثار نبوی کے ساتھ سامنے آتا ہے تو وہ صرف حاکم نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی دینی اور سیاسی میراث کا نگہبان بتاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف فاطمی خلافت ابھرتی ہے قاہرہ میں۔ فاطمی کہتے ہیں کہ اصل اہل بیت تو ہم ہیں، اصل نسب فاطمہ اور علی سے تعلق تو ہمارا ہے، اصل امامت ہمارے پاس ہے، عباسی غاصب ہیں، خلافت کا حق آل فاطمہ کا۔ یہاں حدیث کسا کی چادر، شیعی امامی فکر، آل فاطمہ کا نسب اور سیاسی خلافت سب ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ فاطمیوں کے یہاں چادر کوئی لٹرل ریلک کے طور پر مرکز میں نہیں ہے، مگر اہل کسا کا تصور، آل فاطمہ کا نسب اور اہل بیت کی مخصوص دینی اتھارٹی
ان کے نظریے کا مرکز بن جاتی ہے۔ پھر اندلس میں قرطبہ کی اموی خلافت سامنے آتی ہے۔ وہ نہ آل عباس ہیں نہ آل فاطمہ، مگر انہیں بھی خلافت چاہیے، انہیں بھی لیجیٹیمیسی چاہیے۔ قرطبہ میں یہ کام جامع مسجد کی توسیع سے لیا جاتا ہے کہ یہ مسجد خلافت ہے جہاں مصحف عثمانی زیارت کے لیے موجود ہے، منبر رسول کے آثار ہیں، یہ سب مل کر ایک سمبولک نظام بناتے ہیں۔ وہاں چادر مرکزی نہیں مگر آثار مرکزی ہیں، مصحف مرکزی ہے۔ دمشق کی مسجد عموی اب ان کے پاس نہیں، لیکن قرطبہ کی جامع مسجد تو ہے۔ یعنی ہر خلافت اپنے لیے کوئی نہ کوئی سمبل تلاش کر رہی ہے۔ عباسی کے پاس ردا، فاطمی کے پاس نصب، اور قرطبی امویوں کے پاس مصحف اور مسجد سے متعلق دوسری رسومات، اور بعد میں ترک عثمانیوں کے پاس خرقہ سادات، سیکرڈ ریلکس جسے وہ کہتے ہیں، جو تو کاپی سرائے میں ابھی بھی موجود ہے، چادر، تلوار، بال، دندان مبارک، نقش قدم۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آثار کی سیاست ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جس میں حکمراں صرف حکومت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مقدس میموری کا وارث بتاتا ہے۔ آہستہ آہستہ دینی اتھارٹی قرآن کے اخلاقی معیار سے ہٹ کر انہی سیریمنیز، خواب، لینیج، ریلکس، سمبلز اور سیکریٹ آبجیکٹس کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ پھر یہ چادر صرف خلیفہ کے دربار میں نہیں رہتی، وہ خانقاہ میں پہنچتی ہے، خرقہ بنتی ہے، پیر سے مرید کو ملتی ہے، روحانی خلافت بن جاتی ہے۔ صوفی روایت میں خرقہ صرف لباس نہیں، شیخ مرید کو خرقہ دیتا ہے، اس کے ساتھ نسبت، سلسلہ، اجازت اور کبھی کبھی خلافت بھی ملتی ہے۔ سیاسی دنیا میں خلیفہ حکومت کرتا ہے، اور خانقاہی دنیا میں خلیفہ بیعت لینے، ذکر دینے، تربیت کرنے، سلسلے کو آگے بڑھانے کی اجازت پاتا ہے۔ اور پھر یہی چادر خواب میں بھی آتی ہے۔ امام بوصیری کا مشہور قصہ ہمارے سامنے، شاعر بیمار ہوا، نعت کہا اس نے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چادر عطا فرمایا آپ نے، شاعر شفایاب ہو گیا۔ قصیدہ بردہ صدیوں سے عالم اسلام میں پڑھا جاتا ہے، اس سے برکت ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ اس کا کام تعویذ بھی ہے، وہ دعا بھی ہے، ان سب چیزوں کا سلسلہ اس قصیدے سے جڑ جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں چادر حکومت نہیں دیتی مگر قبولیت دیتی ہے، خلافت نہیں دیتی مگر شفا دیتی ہے، نسب نہیں دیتی مگر نسبت دیتی ہے۔ دیکھیں چادر کتنی دور آ گئی۔ اہل کسا میں چادر فضیلت کا دائرہ تھی، آل عباس میں دعا اور پیرلل کلیم کا امکان بنی، متبادل کلیم کہ ہم بھی خلیفہ بن سکتے ہیں یا خلافت پر ہمارا حق ہے۔ عباسیوں میں بردہ، ردا، عصا اور تلوار خلافت کا سمبل بنے۔ فاطمیوں میں اہل بیت کا نصب خلافت کا استحقاق بن گیا، اور قرطبہ میں مصحف عثمانی اور منبر و آثار رسول سے خلافت کا دعویٰ مستحکم ہوا، اور عثمانی ترکوں میں خرقہ سادات سیکرڈ امپائر کا مرکز بنی۔ صوفیوں میں پھر فرقہ روحانی خلافت کی سند بنا، اور بوصیری کے خواب میں بردہ، شفا، نعت، قبولیت کا دائرہ بن گئی۔ یہ صرف چادر کا سفر نہیں، یہ اتھارٹی کا سفر ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے، کیا قرآن نے دین کو سمبل پر قائم کیا تھا یا تقویٰ پر، عدل پر، امانت پر، عمل صالح پر اور جواب دہی پر؟ کیا قرآن نے نصب کو معیار بنایا تھا یا تقویٰ؟ کیا قرآن نے چادر کو معیار بنایا تھا یا کردار کو؟ دیکھیے اسلام میں کسی سے محبت ہو سکتی ہے، کسی کی فضیلت ہو سکتی ہے، کسی خاندان کا احترام ہو سکتا ہے، کسی روایت کی عظمت بھی ہو سکتی ہے، کسی نعت سے روحانی تعلق بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی خرقہ سے تربیت نسبت ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب قرآن کے اوپر نہیں جا سکتے۔ قرآن اصل ہے، روایت تابع۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کون؟ اگر جواب قرآن سے شروع ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ نبی کا گھر، ازواج نبی، آیات، حکمت، تقوی، طہارت، اخلاق ذمہ داری، یہ سب وہاں آئیں گے۔ اگر جواب چادر سے شروع ہوگا
تو ہم فضیلت، نسب، امامت، خلافت، خرقہ، خواب اور تبرکات کے پورے جنگل میں پھنس جائیں گے۔ یہی اس ویڈیو کا مرکزی دعویٰ ہے، مرکزی مقدمہ ہے۔ قرآن کے مطابق اہل بیت سے مراد وحی کا گھر ہے، رسول اللہ کا گھر ہے، جہاں ازواج نبی کو وقار اور تمکنت سے رہنے کی تلقین ہے کہ یہ عام گھر نہیں، یہاں وحی نازل ہوتی ہے۔ لیکن روایت کے مطابق اہل بیت کون ہیں؟ جو چادر کے دائرے میں آ گئے۔ صدیوں سے ہم اسماعیلی یا فاطمی دعوت کے زیر اثر چادر کو اہل بیت کی دلیل کے طور پر دیکھنے کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ بہتوں کے لیے میری یہ بات ناقابل قبول معلوم ہوگی، مگر قرآن کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہاں ایک الزام بھی آئے گا، بعض لوگ کہیں گے کہ یہ ناسبیت ہے، مگر ناسبیت اہل بیت سے بغض کا نام ہے۔ قرآن کے سیاق پر اصرار، اس کے کنٹیکسٹ کو ری اسٹیبلش کرنا، یہ ناسبیت نہیں ہے۔ ازواج نبی کو قرآن کے اہل بیت میں شامل رکھنا ناسبیت نہیں ہے۔ حدیث کسا کو فضیلت مان کر اسے قرآن کے اصل مفہوم کا بدل نہ بنانا ناسبیت نہیں۔ روایت کے سیاسی استعمال پر سوال اٹھانا ناسبیت نہیں۔ اگر قرآن سے سوال شروع کرنا، قرآن سے جواب لینا ناسبیت ہے تو پھر تحقیق کا دروازہ تو بند ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس بچا کیا جب قرآن نہیں۔ دیکھیے، ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، مگر محبت کو دلیل کا بدل نہیں بناتے۔ ہم اہل کسا کا احترام کرتے ہیں، مگر چادر کو قرآن پر حاکم نہیں بناتے۔ ہم آل فاطمہ کی عظمت کو مانتے ہیں، مگر نسب کو تقوی کا بدل نہیں مانتے۔ ہم روایت کو سنتے ہیں، مگر قرآن کو اصل رکھتے ہیں، قرآن کو سب سے مقدم رکھتے ہیں۔ آخر میں بات بس اتنی ہے، قرآن نے اہل بیت کو نبی کے گھر، ازواج نبی، وحی، آیات، حکمت، طہارت اور اخلاقی ذمہ داری کے دائرے میں رکھا تھا۔ بعد کی تاریخ میں روایت آئی، چادر آئی، فضیلت کا دائرہ بنا، پھر نسب آیا، خلافت آئی، آثار آئے، خرقہ آیا، خواب آئے، بردہ آئی، اور یوں قرآن کا گھر آہستہ آہستہ تاریخ کی چادر میں لپٹتا چلا گیا۔ اسی لیے اہل بیت کے سوال کا جواب چادر سے شروع نہیں ہونا چاہیے، اسے قرآن سے شروع ہونا چاہیے۔ قرآن کا اہل بیت نبی کا گھر ہے، ازواج نبی کا گھر ہے، آیات و حکمت کا گھر ہے، وحی کا گھر ہے، اور اخلاقی ذمہ داری کا گھر ہے۔ یہ کوئی شاہی خاندان نہیں، کوئی موروثی سلطنت نہیں، کوئی مستقل سیاسی حق نہیں، یہ وہ گھر ہے جسے قرآن نے تقوی، طہارت اور جواب دہی کے معیار پہ کھڑا کیا۔ تو پھر اہل بیت کون؟ اہل بیت کو پہچاننا ہے تو پہلے قرآن کے گھر میں داخل ہو، پھر روایت کی چادر کو اس کے مقام پر رکھیے۔ کیونکہ جب چادر قرآن پر حاوی ہو جاتی ہے تو دین تقوی سے ہٹ کر نسبتوں، آثار اور دعووں کا کھیل بن جاتا ہے۔ اہل بیت کی عزت بھی اسی میں ہے، امت کی نجات بھی اسی میں ہے کہ اہل بیت کو چادر کی سیادت سے نہیں، قرآن کے گھر سے پہچانا جائے۔